بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مولانا صاحب کا کلپ کسی دوست نے مجھے بھیجا ہے اور مولوی صاحب نے 15 منٹ ضائع کیے ہیں جی اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ نماز جنازہ میں جو معروف دعا میت کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس دعا کے بارے میں مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دعا مولویوں نے گھڑی ہوئی ہے، خود بنائی ہوئی ہے، اور اس میں میت کی بخشش کے لیے کوئی صیغہ استعمال نہیں ہوا۔ مولوی صاحب نے 15 منٹ ضائع کیے ہیں جی اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ یہ دعا غلط ہے، درست نہیں ہے، اور اس دعا کو اول تا آخر پڑھو۔ اس دعا میں کسی جگہ پر حاضر میت کے لیے دعا نہیں ہے۔ اب بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ نام کے مولوی ہیں، اور مولوی صاحب کے اس پورے جو ان کا یہ ویڈیو کلپ ہے اس کو میں نے سنا ہے جی، اول تا آخر سنا ہے، 15 منٹ کا یہ کلپ ہے۔ تو اس ساری گفتگو میں مولوی صاحب نے جو ایک بات کی ہے وہ بڑی اچھی کی ہے مولوی صاحب نے، میں دیکھیں جی تعریف تو ان کی کرنی چاہیے نا، جو انہوں نے بات ٹھیک کی ہے۔ مولوی صاحب نے بات یہ درست کی ہے، انہوں نے کہا کہ میرے لفظوں پر مت جانا کیونکہ میں بھی مولوی ہوں۔ مطلب انہوں نے بتا دیا کہ اپنے بارے میں کہ میں جھوٹا ہوں، میرے لفظوں پر مت رہنا۔ مولوی صاحب شاباش، بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے۔ اب آپ نے اپنے سامنے مولوی کو رکھا ہے اور کہا کہ مولوی دھوکہ دیتے ہیں، اور میت کے لیے اس کے چلے جانے کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا بھی غلط ہے۔ مولوی صاحب نے یہ بات سرے سے غلط کی ہے، اور میں اتنا ہی کہوں گا کہ انہوں نے یہ الزام مولوی صاحب پر نہیں دھرا، انہوں نے یہ الزام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر دھرا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی ہے۔ مولوی صاحب آپ کے علم کا اندازہ تو مجھے ہو ہی گیا ہے، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ اس میں اس دعا کے اندر جو لفظ میتنا استعمال ہوا ہے، میت ماضی کا صیغہ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جس بندے کو یہ نہیں پتا لفظ میت جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے یا کیا ہے، جس کو فعل ماضی کا یا اسم فاعل کے صیغہ کا علم نہیں ہے، وہ جناب چرب زبانی کرتے ہوئے عام لوگوں کو علماء سے متنفر کرنے کے لیے اور فتنے کا بیج بونے کے لیے وہ یہ سارا زور اس بات پر لگا رہا ہے کہ جو دعا وہ بتا رہا ہے تاکہ لوگ وہی پڑھیں، اور کہتا ہے جی جب بھی کوئی نماز جنازہ کسی سے پڑھوانے لگو تو اس کو بلاؤ اور سے پوچھو کہ تمہیں یہ دعا آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مولوی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو دعا وہ مولوی صاحب لوگوں کو بتا رہے ہیں بس یہی دعا نماز جنازہ میں پڑھی جا سکتی ہے، اور کوئی دعا آپ مانگیں گے تو نماز جنازہ درست نہیں ہوگی۔ میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی کسی کی نماز جنازہ پڑھائی ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں مانگی ہیں، اور یہ حدیث پاک کی کتابوں میں تقریباً 13 دعائیں مختلف مرویات سے مروی ہیں، 13 دعائیں ہیں مختلف جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے لیے مختلف مواقع پر مختلف دعائیں مانگی ہیں، اور یہ حدیث پاک کی 15 سے زیادہ کتابوں میں وہ دعائیں آئی ہوئی ہیں۔ اور یہ جو دعا بالخصوص ہم پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا والی دعا، جس کو مولوی صاحب نے پڑھا، اور پھر جتنے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں 4 بیٹھے ہوئے تھے یا 15 بیٹھے ہوئے تھے، کتنے تھے ہوں گے اتنے ہی، ویسے یہ بیچارے زور پورا لگاتے ہیں کہ لوگوں کو متنفر کیا جائے، تو یہ مولوی صاحب زور لگا کے بار بار پوچھ رہے تھے بتاؤ نا کون سی دعا پڑھتے ہو۔ اور ماشاءاللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ مولوی صاحب کے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی ایک کو بھی کوئی دعا نہیں آتی تھی، تو پھر مولوی صاحب کو خود ہی پڑھنی پڑی یہ دعا، اللہم اغفر لحینا و میتنا والی، اور اس میں جا کے انہوں نے اپنی جہاں علمیت ظاہر کی ہے
وہاں سے پتہ چل گیا ہے کہ اے تے چٹا ان پڑھ تے جاہل آدمی ہے، اور اس نے کہا کہ لفظ میت جو ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ پہلے سال میں اگر کوئی بندہ صرف و نحو پڑھ رہا ہو، چھوٹا سا طالب علم ہو، تو اس کو بھی پتہ ہے کہ لفظ میت ماضی کا صیغہ نہیں ہے، اور اس چبل جہاندی کو اتنا نہیں پتا کہ جناب یہ میت لفظ جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے یا کیا ہے، اس کو اتنا بھی نہیں پتا، اور یہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ مولوی تمہارے نماز جنازہ کو خراب کرتا ہے، اور وہ ایسی دعا پڑھتا ہے جس میں میت کے لیے دعا ہی نہیں ہے۔ اور مولوی اے دعا کوئی مرید کے سینٹر سے بنا کے لایا ہے، جب پتوں کی میں کوئی فیکٹری ہے جناب تمہاری، وہ وہاں سے نکال کے لایا ہے؟ مولوی صاحب نے کوئی دعا خود بنائی ہے؟ مولوی صاحب یار شرم کر یا کر، یہ دعا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے۔ اور سننے والے، یہ حدیث پاک کی کتاب سنن ابن ماجہ شریف میں 1498 نمبر حدیث ہے، سنن ابو داؤد شریف میں 3201 نمبر حدیث ہے، ترمذی شریف میں 1024 نمبر حدیث ہے، مسند البزار میں 1045 نمبر حدیث ہے، سنن الکبریٰ للبیہقی میں 2124 نمبر ہے، اور نسائی شریف میں 1988 نمبر یہ حدیث ہے، صحیح ابن حبان میں 3070 نمبر حدیث ہے۔ تو کتنی کتابوں میں یہ جو دعا ہے یہ وہاں پر روایت ہوئی ہے، اور مولوی کہتا ہے کہ جناب یہ مولوی تو غلطی سے میرے منہ سے مولوی نکل گیا ہے، چبل ہے، کوئی بالکل ان پڑھ آدمی ہے، اور تعصب سے بھرا ہوا ہے، اس کا تعصب جو ہے نا وہ ابل ابل کے باہر آ رہا ہے، اور لوگوں میں فتنے کے بیج بونے کے لیے وہ اس دعا کو من گھڑت اور غلط کہہ رہا ہے، اور جو ترجمہ کر رہا ہے کہتا ہے جی کہ اس کا ترجمہ یہ ہے اتنا جو اس سے پہلے فوت ہو گئے، اور پہلے فوت ہو گیا کا ترجمہ تم نے کہاں سے نکالا ہے؟ جیسے اللہ مغفر لحینا، یا اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو، میتنا، اور یا اللہ بخش دے ہمارے مردوں کو۔ تو یہ جس کے سامنے تم کھڑے ہو اور وہ تمہارے سامنے ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، وہ میت نہیں ہے، یہ جو اس سے پہلے فوت ہو گئے۔ کیا مطلب آج کی یہ جو میت پڑی ہے اس سے پہلے جو فوت ہوئی ہیں ان کے لیے یہ دعا ہے، اس کے لیے نہیں ہے؟ ایسا جناب اس نے یہ من گھڑت قصہ گھڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہدایت عطا فرمائے، اور بالکل سرے سے یہ غلط بات کر رہا ہے، اور اتنی حدیث پاک کی کتابوں میں یہ دعا آئی ہے، اور یہ انکار کر رہا ہے اور الزام دھر رہا ہے کہ مولوی نے ایسا کیا ہے۔ اس کو تو تجدید ایمان کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا کر نام مولوی کا لے رہا ہے کہ مولوی تمہارے نماز جنازہ کو خراب کرتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا ہے ہی نہیں ہے، کہیں مولوی نے خود اپنی طرف سے بنائی ہے، اور حقیقتاً یہ الزام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر تھوپ رہا ہے۔ اس کو شرم اور حیا کرنی چاہیے، تجدید ایمان کرنا چاہیے۔ ایسا بکواس کرنے سے تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اور جب ایمان ضائع ہو گیا تو مولوی صاحب تیرا تو نکاح ہی ٹوٹ گیا یار، تو تجدید ایمان بھی کر اور تجدید نکاح بھی کر، شرم کر، حیا کر، اور آئندہ کے لیے معافی مانگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین یہ جو غلط بکواس کیا آئندہ کے لیے مجھے معافی دے دے۔ یہ بے ایمان ہو گیا ہے یہ بات کر کے کہ یہ دعا مولوی پر الزام دار ہے کہ مولوی نے دعا کولو کھڑی ہے۔ جناب جب دعا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے اور حضور سے مروی ہے 1400 سال سے، 1450 سال سے تمام ملت اسلامیہ کے اندر یہ دعا رائج ہے، ہر ملک میں جو یہ دعا مانگی جا رہی ہے، اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دعا مولوی نے گھڑی ہے۔ بالکل اس نے بکواس کیا ہے جناب، اور اس کو اتنا نہیں پتہ لفظ میت یہ ماضی کا صیغہ ہے یا کیا ہے، اس کو اتنی خبر نہیں ہے، یہ صرف و نحو کے بنیادی قواعد سے بھی واقف نہیں ہے۔ اس کو شرم اور حیا کرنی چاہیے۔ اور پھر وہ بندہ وہ بات کر رہا ہے اور یہ دعاؤں کا درس وہ دے رہا ہے کہ جن کی آنکھ کو بندہ مر جائے، اور پنجابی جاتے نا پھوڑی پئی ہوا ہے، تو اس پھوڑی تے جا کے بوو تو دعا منگن لگو تو انہاں دے ہاتھ اتنے جاندے ہی نہیں جناب، یہ ہاتھ چاندے ہی نہیں ہے، دعا منگدے ہی نہیں، اور تم تو دعاؤں کے قائل ہی نہیں ہو، تو چاچا لگتا ہے دعا دے، اور تم تو دعاؤں کے قائل ہی نہیں ہو۔ کوئی دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو تم تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو دعا مانگنے سے روکتے ہو۔ تو آکھن لگے ہیں جناب جب بھی اس کے بعد موقع ملے، جناب جب بھی تمہیں بیٹا یاد آ جائے، ماں یاد آ جائے، فلانا یاد آ جائے، ہر وقت یہ دعا مانگ لیا کرو۔ یعنی جڑی دعا تو سکھان لگی ہیں وہ مانگ لیا کرو، ہر وقت مانگ لیا کرو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اور کوئی دعا اللہ پاک کو منگن لگو، انہاں دی پھوڑی تے جاؤ جناب تو ہاتھ چان لگو تو یہ دعا منگن دے قائل ہی نہیں، یہ سن دعاواں سکھان لگے ہیں۔ کوئی انہوں شرم حیا کوئی اس مولوی نو جناب۔ اور پھر بڑی سونی اس دوبارہ میں تعریف کر سکتا جناب، جی گل کی ہے نا کہ میرے لفظوں پر نہ رہنا،
تو بالکل ٹھیک آکھا یار، بالکل تو جھوٹا آدمی ہے، تو کذاب ہے، تینوں شرم حیا کرنی چاہیے ہے، اور لوگاں جو ہے تو گمراہ کر رہے ہیں اور فتنے دے تو بیج بو رہے ہیں تو، اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں ہدایت عطا فرمائے۔ بالکل تو غلط گل کیتی ہے، اتنی کتاباں دے میں حوالے دے دیتے ہیں، ان ساریاں نماز جنازہ دی دعا آئی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ مولوی دھوکہ دیتا ہے۔ یہ مولوی کے خلاف اس لیے بول رہا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ مولوی جو ہے دین مصطفیٰ کا پہرے دار ہے، اور چور اور ڈاکو جب بھی وہ کسی جگہ پر چوری اور ڈاکے کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا نشانہ پہرہ دار بنتا ہے۔ مولوی کے خلاف اس لیے بول رہا ہے کیونکہ مولوی پہرے دار ہے اور وہ اس طرح کے چوروں کو قریب نہیں آنے دیتا۔ تو جناب جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے یہ خادم زندہ ہیں، اس طرح کے ڈاکوؤں کے مکر اور فریب سے اور ڈاکوں سے وہ لوگوں کو محفوظ رکھتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، اور یہ دعا جو ہیں ہم مانگتے رہیں گے، اور اس لیے یہ دعا سب طرف رائج ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 برس قبل یہ دعا مانگی تھی، اور اس میں اور دعا کے لیے کیا حکم ہے کہ جب بھی دعا مانگو صرف اپنے لیے نہ مانگو بلکہ دعا میں سب کو شامل کرو۔ تو یہ وہ جامع دعا ہے جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندوں کو بھی اس دعا میں شامل کر لیا، مردوں کو بھی شامل کر لیا، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، سب کو شامل فرما لیا، مرد و زن کو شامل فرما لیا۔ اے مولوی آکھن لگ گیا جی دھوکھا ہونے لگ گیا، یہ دعا ہے ہی نہیں ہے۔ تو لہذا میں عوام الناس کی خدمت میں، علماء کی خدمت میں، طلباء کی خدمت میں یہ گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے جھانسے میں ہرگز نہ آئیں۔ میں نے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، یہ بالکل غلط بات کر رہا ہے، اور پنجابی جادے نے چٹا کوڑ مار لیا جناب، کوئی شرم حیا نہ دی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ اور اب جہاں تک یہ میرا کلپ پہنچتا ہے اس کو یہ حوالے دکھائیں اور اس کو کہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دعا میت کے لیے کی جا رہی ہے یا کسی اور کے لیے کی جا رہی ہے۔ تو دسنا جناب اس میں میت کے لیے دعا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اداؤں کا نام دین ہے، اور حضور نے جب یہ دعا سکھائی ہے تو اس میں اس میت کے لیے دعا نہیں ہے؟ عجیب و غریب بات کرتے ہو تم یار۔ یہ تو کل مطلب عورتیں کھڑی ہو جائیں اور وہ کہیں جی اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ تو جناب جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اس میں عورتوں کا ذکر ہی نہیں ہے، ہم تو نماز نہیں پڑھیں گی کیونکہ یہ تو اقیم آیا ہے، اور مردوں کو اللہ نے حکم دیا ہے تو نماز قائم کر اور تم زکوٰۃ دو۔ ہم تو نہ زکوٰۃ دیں گی نہ نماز پڑھیں گی کیونکہ اس میں جناب اقیم الصلاۃ کا حکم ہے، مردوں کے لیے جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اس میں ہمیں تو خطاب ہی نہیں کیا گیا۔ کیسی عجیب و غریب بات کرتا ہے، یہ دین سے نا آشنا ہے، جاہل آدمی ہے، اور پھر جہالت ایسی، اس جہالت پر فخر کر رہا ہے۔ تو پچھڑے دو ملوانٹے بیٹھے وہ بھی جناب داڑیوں تو ہاتھ پھیرن لگے، جو کہ بکواس کرنے لگ گیا، ٹھیک کرنے لگ گیا، انہوں نے بھی یہاں تک شرم کرنی چاہیے کہ وہ اس جھوٹے بندے کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ تو یہ بالکل اس کے مکر و فریب میں نہ آئیں جناب۔ حوالے میں نے آپ کو دے دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اور مذہب حق اہل سنت و جماعت پر ہمیں قائم و دائم رکھے، اور اس سچے مذہب پر اور عقیدے پر قائم دائم رکھے جس کی تعلیم ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، سرکار کے صحابہ نے، آل بیت اطہار نے، اولیاء اعظام نے عطا فرمائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔